انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات جلد ختم نہیں ہوتے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے منی کے قطرے سے پیدا کیا اور یہ انسان اس کے بعد کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والانعام خلقها، چوپایوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، ان چوپایوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گرمی کا سامان رکھا، اس سے اون حاصل ہوتا ہے جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، انسان گرمی حاصل کرتا ہے۔ ان چوپایوں سے، ان جانوروں سے چمڑے میسر ہوتے ہیں جس سے انسان سردی سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اپنا احسان یاد دلا رہا ہے والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، دوسرے بہت سارے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو، دودھ کی شکل میں، گھی کی شکل میں، جانوروں کے گوشت کی شکل میں۔ تو جانوروں کے پیدائش کے کئی اسباب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک بڑا اور اہم سبب، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں سے آپ کو گرمی کا سامان ملتا ہے، اون ملتا ہے، چمڑے ملتے ہیں۔ ان جانوروں سے تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور ان جانوروں کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تم اس کا دودھ اور گوشت کھاتے پیتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، سردی اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس سردی میں عام طور پر ہوائیں چلتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی روحوں میں سے ایک روح ہے، اس لیے ہوا کو برا بھلا مت کہو۔ ہوا اپنے ساتھ یا تو اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے یا تو اللہ کا عذاب لے کر آتی ہے۔ جب ہوائیں چلے تو اللہ تبارک و تعالی سے ان ہواؤں کا خیر اور ان ہواؤں میں رکھی ہوئی بھلائی مانگو، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان ہواؤں کے شر سے پناہ مانگو۔ یہ ہواؤں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں کے سلسلے میں یہ دعا سکھاتے ہیں اللہم انا نسألک خیر هذه الریح، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا میں رکھی ہوئی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور ان ہواؤں میں جو بھلائی رکھی گئی ہے وہ میں مانگتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، ان ہواؤں کے ساتھ جو بھلائی بھیجی گئی ہے، کیونکہ ہوائیں بادل کو ہانکتی ہیں، بادل کو لے جاتی ہیں جس سے بارش برستی ہے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ میں تجھ سے ان ہواؤں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، ان ہواؤں کے اندر جو شر اور برائی رکھی گئی ہے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں،
یہ ہوائیں اپنے ساتھ جو برائی لے کر آنے والی ہیں، اے اللہ ان برائیوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ موسم کی تبدیلی میں عام طور پر لوگ بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، بالخصوص عام طور پر لوگ بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، بخار آتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیماریوں میں سب سے بہترین بیماری بخار ہے، کیونکہ بخار انسان کے جسم کے ہر حصے کو متاثر کر دیتی ہے۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ بخار سے متاثر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جسم کے ہر حصے کو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے گھر تشریف لائے۔ ام صائب بخار کی وجہ سے کپ کپا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام صائب یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں الحمى اخذلها اللہ، مجھے بخار چڑھ گیا ہے، اللہ بخار کا برا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام صائب بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اسی طریقے سے دھو دیتی ہے جس طریقے سے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کی جانب سے یہ اجر اور یہ ثواب اللہ کے ان بندوں کو ملتا ہے جو بیماری اور پریشانی میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایتیں نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آئی ہوئی اس آزمائش کو خوشی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ موسم سرما سے متعلق ابتدائی کچھ مسائل تھے۔ موسم سرما سے متعلق کچھ اور مسائل ایسے ہیں کہ آدمی عام طور پر موسم سرما میں چمڑے کے کچھ چیزیں استعمال کرتا ہے، جاکٹ کی شکل میں یا جوتے کی شکل میں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہے کہ آدمی درندوں کے چمڑوں سے بچے، شیر ہے، چیتا ہے، دوسرے درندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے چمڑے کے استعمال سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ لیکن ایسے جانور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی کھالوں سے بنی ہوئی، ان کے چمڑوں سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی مرے ہوئے جانور کا چمڑا نکال کر اسے دباغت دے کر، یعنی صاف کر کے اس کو خشک کر کے اس سے کوئی چیز بنائی گئی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بکری مر گئی، صحابہ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا چمڑا نکال لیے ہوتے تو اس چمڑے کو استعمال کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، خرگوش ہے، دوسرے بہت سارے جانور ہیں جو اسلام میں حرام نہیں ہیں، ان جانوروں کے چمڑے کو اگر صاف کیا جائے اس سے جاکٹ بنا کر پہنا جا سکتا ہے،
اس سے موزے بنا کر پہنے جا سکتے ہیں، ان چمڑوں سے کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے موسم سرما میں، سردی کے موسم میں عام طور پر انسان زیادہ کپڑے استعمال کرتا ہے، اور کچھ لوگ جو مفلر کا استعمال کرتے ہیں یا ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں، گرم ٹوپی کا، نماز کی حالت میں ان کا منہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں منہ ڈھانک کر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سدل سے منع فرمایا ہے، وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی اپنے منہ کو ڈھانک کر رکھے۔ تو جو گرم ٹوپی پہنتے ہیں، اس کو منکی کیپ کہتے ہیں، جس میں عام طور پر جو ہے منہ بھی ڈھکا رہتا ہے، یا کوئی آدمی مفلر پہنے تو مفلر کو منہ پر لپیٹ لے، نماز کی حالت میں یہ چیز ممنوع ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شال پہنا ہوا ہے گرمی کے لیے، اور شال پورے جسم پر لپیٹی ہوئی ہے، اس طریقے سے کہ اس کے ہاتھ اس کپڑے کے اندر آ گئے ہوں، پیر بھی اس کپڑے کے اندر آ گئے ہوں، تو اس حالت میں نماز پڑھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدل سے منع فرمایا، اور سدل کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جسم کے اطراف کپڑے کو لپیٹ لے، اس طریقے سے کہ اس کے ہاتھ اور پیر کپڑے کے اندر آ جائیں، اسی حالت میں رکوع کرے، اسی حالت میں سجدہ کرے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان اشتمال الصماء، اس حالت سے کہ آدمی اپنے چاروں طرف کپڑے کو اس طریقے سے لپیٹ لے کہ اس کے اعضاء حرکت نہ کر سکیں، مکمل طور پر آدمی چادر اس طریقے سے لپیٹ لے کہ صحیح سے رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، اس حالت میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آدمی اپنے کپڑے کو وسیع کر لے اس انداز میں کہ ہاتھوں کو حرکت دے سکے، ہاتھ نکال سکے ضرورت پڑنے پر باہر، اس حالت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ چادر مکمل طور پر اگر اس طریقے سے لپیٹی ہوئی ہو کہ ہاتھ ہلائے نہیں جا سکتے، آدمی رکوع کرنے سے گرنے کا خوف ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ لیکن سخت ٹھنڈی کے موقع پر اگر آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اسی ایک کپڑے کو لپیٹنے سے وہ ٹھنڈی سے بچ سکتا ہے، تو اس سلسلے میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، پھر ایک زمانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ اکثر لوگ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا کپڑا ان کے جسم پر لپیٹے ہوئے ہے، اور اسی کے اندر وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا میسر نہیں ہے یا سخت سردی ہے، آدمی اپنے جسم پر کپڑے کو لپیٹا ہوا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
سردی کے موسم میں عام طور پر لوگ دستانے استعمال کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، نماز کی حالت میں یا نماز کے علاوہ کسی بھی وقت دستانوں کا استعمال ممنوع نہیں ہے، آدمی دستانے استعمال کر سکتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے عام طور پر آدمی آگ جلاتا تھا، اور اس دور میں ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے عام مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آگ کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، قبلے کے جانب آگ نہ ہو، کیونکہ اس میں مجوس کی مشابہت ہے جو آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی جانب نماز پڑھنے کو منع فرمایا کرتے تھے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو۔ کوئی آدمی بت کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا اگرچہ کہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، قبر کو اپنے قبلے پر رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا اگرچہ کہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، صلیب کو کوئی